الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کے لیے ایک گڈ نیوز کہ ماہ رجب آ گیا. یہ وہ منتھ ہے، یہ وہ ماہ ہے کہ جو انتہائی مخصوص مہینہ ہے ہم سب کے لیے. ایکچولی وی ور ریئلی ویٹنگ فار دس منتھ. ہم نہیں ویٹ کر رہے. جب ماہ رجب آتا تھا تو اللہ کا رسول مدینے میں اعلان کرواتے تھے کہ رجب آ گیا. رجب ایک ریور کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے. اور جو شخص اس ماہ میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ وہ مرنے کے بعد روز محشر جب جنت میں انشاءاللہ جائے گا تو اس نہر کا پانی پیے گا جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ایک رحمت ہے کہ ایک سال پورا گزر گیا اور ایک سال گزرنے کے بعد ہم رجب کو پھر پا لیے. رجب کو ضائع ہونے نہیں دینا. یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ماہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا. سال میں 12 مہینے میں یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ منتھس ہے کہ جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اس کے گناہ اس مہینے میں معاف ہو جاتے. جو پریشانیوں میں ہے وہ اس ماہ میں پریشانیاں دور ہوتی. جو کوئی پرابلمس میں ہے، جس کے پرابلمس سالو نہیں ہو رہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کا رسول کہتا، معصومین کہتے کہ اس مہینے میں اس کے سارے پرابلم سالو ہوتے. لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر ان کنڈیشنز کو ہم اپلائی کریں، اس کنڈیشن کو ہم فلفل کریں تو ہمارا یہ حال ہوگا کہ آپ جو اب تک جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے کہ اپنی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز رجب جو ہے یہ اس کی امپورٹنس اور بڑی اس لیے کہ اس مہینے میں ابو الائمہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے. جو ریئلی بگ ڈے، بگ نائٹ آنے والی ہے. دیکھیے 12 رجب کی رات سو امپورٹنٹ نائٹ، اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. یہ رات کو ویسٹ نہیں کرنا، یہ رات کو گوسپ سے نہیں گزارنا، یہ رات کو ہم بات چیت میں نہیں گزارنا، بلکہ یہ رات انہیں مغرب سے شروع ہوگی اور فجر تک. یہ 8 9 10 گھنٹے کی رات نہیں، یہ 10 گھنٹے آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ٹوٹل ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. یہ وہی رات ہے کہ جب میرا مولا دنیا میں آیا تھا، آنے کے بعد جو سب سے پہلے میرے مولا نے کلام کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ مومنون جو 23واں سورہ ہے اس کی پہلی آیت کا جز امام نے پہلی آیت جو پڑھی اس کا جز جو پڑھا قد افلح المومنون کہا کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے. تو ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایک ریئلی امپورٹنٹ نائٹ کہ رجب آ رہی ہے اور رجب میں 12 رجب کی رات یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے. میرے مولا کی ولادت کی رات ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات. لیکن اگر اس رات میں ہم بیٹھ کر گوسپ کریں، اس رات میں بیٹھ کے ہم باتیں کریں، اس رات میں ہم بیٹھ کے ٹائم کو ویسٹ کریں تو اٹ مینس یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. وہ رات کے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ بار بار یہ کہتا کہ میرے بندے سال بھر تو مجھے پکارتا ہے نا، تو آج کی رات جو مجھ سے مانگنا ہے لے لے. تو اس رات میں کے اعمال میں بہترین اعمال جو ہے سب سے پہلے اس رات میں آپ غسل کرنا. 12 رجب کی رات کو حاجت کو پیش کرنے کے لیے یہ بار بار تاکید کی گئی کہ کوئی خاص تمہاری حاجت ہے تو تم غسل کرو. نارمل غسل جیسے آپ واجب غسل کرتے اسی طرح سے غسل کرو. یہ نیت کر کے غسل کرو کہ میں شب 13 رجب ولادت امیر المومنین کے لیے غسل کرتا ہوں. خوشنودی پروردگار، خوشنودی چاہتا معصومین کے لیے غسل کر رہا. غسل کرنے کے بعد اس رات میں اعمال ہے، کئی اعمال ہیں. میں بالکل شارٹ اعمال بتا رہا رجب کے، اس لیے کہ 5 یا 6 منٹ کے اندر مجھے اپنی اس کلپ کو ختم کرنا ہے. ایک میسج دینا ہے دنیا بھر میں جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں. تو اس میں غسل کرو. غسل کرنے کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو امیر المومنین سے، بالکل لائک فجر پہ آپ حاجت کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے امیر المومنین کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو. اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنا، اس لیے کہ اگر گناہ معاف ہوں گے تو پھر رحمت نازل ہوگی. تو بہترین اس رات کے اعمال میں استغفار ہے. کثرت سے اس رات میں استغفار کرو، کثرت سے اس رات میں صلوات پڑھو. اور اس کے بعد اسی رات میں زیارت امیر المومنین، زیارت امین اللہ جو مولا کی زیارت ہے وہ زیارت پڑھے اور زیارت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے. اس رات میں مولا
مولا حسین کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے، زیارت وارثہ، یا زیارت وارثہ پڑھو یا زیارت عاشورہ پڑھو. وہ رات میں زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کین چینج یور ڈیسٹینی، کین چینج یور لائف، کین چینج یور تقدیر. اس لیے کہ شاعر نے یوں نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے. ہم بڑے آسانی سے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کا نام لینے سے تقدیر 200% تقدیر بدلتی. اسی لیے تقدیر 200% بدلتی کہ یہ سے ہماری تقدیر نہیں بدلی، اس دن کائنات کی تقدیر بدلی. اس دن کائنات کی اس لیے تقدیر بدلی کہ کائنات کا مشکل کشا اس وقت دنیا میں آیا. تو کوشش یہ کرو کہ وہ رات کثرت کے ساتھ عبادت کرو، استغفار کثرت سے پڑھو، صلوات کثرت سے پڑھو، اور اس رات میں کسی اور سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں. اس رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب ضرور پڑھو، اس لیے کہ وہ رات مولا علی کے بڑے جناب جعفر طیار امام علی کے بڑے بھائی ہیں، اور وہ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا بھی ہے. تو اس رات میں اس لیے کہ نماز جعفر طیار یہ موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے جو ہم سب کو دی گئی کہ یہ وہی نماز ہے جو نیم شعبان میں پڑھی جائے گی. اور اگر 12 رجب کی رات کو پڑھ کے امام علی کو ہدیہ کرو اور امام علی کو ہدیہ کر کے بولو کہ مولا اس نماز کا واسطہ جو موسٹ ریکمنڈڈ پریئر ہے ہمارے لیے کہ یہ نماز کا واسطہ ہمارے آپ حاجات کو پیش کرو. جتنے تمہارے دنیا میں آبسٹیکلس ہیں، جتنے تمہاری رکاوٹیں ہیں، ان ساری رکاوٹوں کے لیے بہترین نماز ہے شب 13 رجب یہ نماز پڑھنے کی. اور اس رات میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر زیارت مولا حسین پڑھو. زیارت مولا حسین زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں وہ عمل ضرور کرنا جو ہم 7 مرتبہ کرتے.